الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پیش آنے والے حالات میں ہمارے لیے رہبری کا پورا سامان رکھا ہے. ہم حالات میں پریشان اور سرگرداں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام سے بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کہ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ زبان سے کہیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا. لوگوں کا ایسا خیال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالی ضرور جان لے گا. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے، انسانوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں اور منافق ہیں. دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے اونچا درجہ انبیاء کرام کا ہے. انبیاء کرام میں سب سے اونچا رتبہ آخری نبی ہمارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے باوجود ہم حضور کی مبارک زندگی دیکھتے ہیں کہ حضور کو سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور حضور کے ساتھ ایسی باتیں پیش آئی ہیں جو ہم میں سے کسی کے ساتھ کبھی پیش نہیں آئی ہیں. طائف کا منظر آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک رفیق ہے، اور بستی کے نوجوان اور اوباش اس کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، اسے دوڑا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے. تو ایسا سلوک کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ لیکن یہ سلوک اس ذات گرامی کے ساتھ ہو رہا ہے جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. ہم کو امتحان کا نمونہ بتا دیا گیا، ہمیں اس سے زیادہ واضح چیز اور کیا چاہیے؟ مکی زندگی میں صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضور بہت آزمائشیں ہو رہی ہیں، بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اتنے ہی پہ تم پریشان ہو رہے ہو؟ تم سے پہلی قوموں کے ساتھ تو ایسا ہوا کہ آری سے آرا چلا کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے. مکی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، مدنی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے.
اگر بدر میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو احد میں مسلمانوں کو سخت نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور اتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ پیغمبر خود زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے دانت شہید ہو جاتے ہیں، ان کے جبڑوں میں خود کی کڑیاں گھس جاتی ہیں، ان کو لوگ اٹھا کر کے ایک غار میں لے جا کر کے محفوظ کرتے ہیں، یہ نوبت آتی ہے۔ خندق کی جنگ بھی ہوتی ہے، جس خندق کی جنگ میں سارے عرب کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے حملہ کیا، اور مسلمانوں کو مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ مسلمانوں نے بستی کے اطراف خندق کھود لی، ایک گڑھا کھودا تاکہ لشکر آنے نہ پائے، اور مسلمان اس میں محصور ہو کر کے رہے۔ 1 مہینے تک تقریباً یہ محاصرہ رہا۔ مسلمانوں نے فاقے برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی۔ اس کو ہم لوگ اردو میں خندق کے نام سے ذکر کرتے ہیں اس جنگ کو، اور لیکن قرآن مجید میں اور سیرت کی کتابوں میں اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کے معنی پارٹی، گروہ، یعنی وہ جنگ جس میں ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کر آ گئی تھی، سارے گروہ اکٹھا ہو کر کے آ گئے تھے، ساری پارٹیاں جمع ہو گئی تھی۔ تو قرآن مجید میں اسی نام سے ایک سورت ہے، سورۃ الاحزاب۔ اس کے اندر ایک تو مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ہے، اور مضمون کا ابتدا میں ایک بڑا حصہ غزوہ احزاب کے متعلق ہے۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ جن لوگوں کے اندر نفاق کی بیماری تھی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ تو صاحب بہلانے کی باتیں تھیں، دھوکے کی باتیں تھیں کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہو جائیں گی، یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان والے تھے، انہوں نے ان آزمائشوں میں یہ کہا کہ ہمارا اللہ پر ایمان بڑھ گیا، یقین بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس صورتحال نے ان کے ایمان میں اور ان کی اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ تو حالات انبیاء کے ساتھ پیش آئے ہیں، سید الانبیاء کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور جو نبیوں کی امتیں ہوں گی تو ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب سید الانبیاء کے ساتھ زیادہ حالات پیش آئے تو ان کی امت کے ساتھ بھی زیادہ حالات پیش آئیں گے۔ لیکن ان حالات کے اندر لوگ حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ ایمان پر رہیں گے، کچھ کفر اور نفاق کے خیمے میں چلے جائیں گے۔ اور اس وقت بھی دنیا کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ لوگوں کے راستے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ پر یقین کرنے والے، پیغمبر کی باتوں پر یقین کرنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اور ایک وہ ہیں جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہیں، جو بجائے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے طاغوت اور شیطان کی بات مانتے ہیں۔ حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، مدینے کے قریب بھی پہنچے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو اس وقت 70,000 لوگ مدینے سے نکل کے جائیں گے، اور وہ دجال کے کیمپ میں، اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو 70,000 کا عدد بھی مراد ہو سکتا ہے، اور 70,000 سے کثرت بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی بہت سارے لوگ، 70,000 بھی ہو سکتے ہیں، 7 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 70 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، کثرت مراد ہے، وہ جا کے اس کے خیمے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ جہاں اس میں علامات قیامت کا بیان ہے، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جب اس قسم کے حالات پیش آئیں گے تو ان حالات میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔
اس وقت معلوم ہوگا کہ کون اہل ایمان میں ہے اور کون کفر والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں موجودہ حالات میں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان اور اطاعت کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اپنے یقین کو، اپنی اطاعت اور فرما برداری کو۔ کسی زمین پر اللہ کی نافرمانی ہونے سے اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں ان ساری مسجدوں میں سب سے بڑا مقام کعبۃ اللہ کا ہے، اور کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم نے بنایا ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اور حضرت ابراہیم اپنی قوم سے ہجرت کر کے آئے اسی بنیاد پہ، میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا۔ قوم کو چھوڑ کے آ گئے، قوم کو چھوڑ کے آئے، بے وطن ہو گئے، پھر ایک ریگستان میں، ایک ویرانے میں اپنے بیوی بچے کے ساتھ وہاں انہوں نے قیام کیا۔ پھر خدا کے حکم سے انہوں نے ایک گھر بنایا، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا۔ مگر ایک زمانہ گزرا، خود ان کی اولاد میں شرک آیا، بت پرستی آئی۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے، کہ اپنی حفاظت ضروری ہے، صحیح علم حاصل کرنا، صحیح راستے کی فکر کرنا، ورنہ نبی کی اولاد میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیت اللہ میں بت رکھ دیے، اور مدتوں وہاں بت رہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، حضور نے دلوں پر محنت فرمائی، اور حضور نے دلوں سے غیر کا خوف نکالا، اور خدا کی محبت اور خدا کا ڈر دلوں کے اندر پیدا کیا، خدا پر ایمان دلوں کے اندر پیدا کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس بیت اللہ کو اس شرک سے، اس کی گندگیوں سے اللہ نے پاک و صاف فرما دیا۔ آج ہم مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں کسی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، ایسی تاریخیں آتی رہیں گی، ہم روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، پلاتے رہیں گے۔ ارے بھائی، یہ بنیاد تو اسی تاریخ کو رکھ دی گئی جس تاریخ کو ہماری عدالت نے حقائق کی بنیاد پر دینے کے بجائے عقائد کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا، تو اسی دن ہو گئی۔ اب ہر روز رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو چھوڑ دو قصہ۔ یہ تو اسی تاریخ کو ہو گئی بنیاد، اب کچھ ہوتا رہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کریں ہم؟ واویلے مچاتے رہیں؟ جی نہیں، کرنے کے کام کریں، کرنے کے کام کریں۔ مگر اس وقت امت کی بیماری یہ ہے کہ یہ امت کرنے کے کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کسی زمین پر وہ کام ہو جو اسلام اور ایمان کے خلاف ہو تو کرنے والے خدا کے پاس جواب دہ ہیں، اور ہماری اولادیں اسکولوں میں جا کے وندے ماترم پڑھ رہی ہیں، اس کا جواب تو ہم سے پوچھا جانے والا ہے۔ مشنری اسکولوں کے اسمبلی میں ٹھہر کے ہماری اولادیں سن رہی ہیں، اور بعض وقت جانتے ہوئے بعض وقت انجانے میں بول رہی ہیں کہ عیسیٰ گاڈ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں بڑا غصہ آ رہا ہے، صاحب یہ ہو رہا ہے۔ ارے تم تو روزانہ صبح صبح اٹھ کے نیند قربان کر کے تیار کر کے لے جا کے اس اسکول کی اسمبلی میں ٹھہراتے ہو جس اسمبلی میں یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو تمہیں کچھ بھی غصہ نہیں آتا؟ تم تو بڑی فیس دے کے لے جاتے ہو روزانہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو شلوار پہنائے بغیر لے جاتے ہو، ان کو اسکرٹ میں لے جاتے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ ایسے ہی تھوڑی اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اور فلاں کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو روزانہ؟ تم کیا کر رہے ہو روزانہ؟
تم لے جا کے ان اداروں کے حوالے کر رہے ہو جہاں پر میوزک چل رہی ہے. تمہارا 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ میوزک میں رہ رہا ہے 6 گھنٹے، تو چھوڑ کے آ رہے ہو. تم شرک کر رہا ہے، وہاں بت پرستی کے کام ہو رہے ہیں، وہاں چھوڑ کے آ رہے ہو، بخوشی چھوڑ کے آ رہے ہو، فیس دے کے چھوڑ کے آ رہے ہو. کرنے کے کاموں کی تو ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں واویلے مچانے کی، رونے پلانے کی عادت پڑ گئی ہے. بہت کام ہے، بہت کرنے کے کام ہیں. دیکھو ہماری بے شعوری، بے عقلی، اپنے پیارے نبی کے طریقے سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اس وبا کے زمانے میں اپنی جان بھی جا رہی ہے اور اپنا مال بھی لے جا کے کروڑ کا دواخانوں کے حوالے کر رہے ہیں. اور اس میں ہماری غلطیاں ہیں. اس میں ہم نے ایسا طرز زندگی اختیار کیا ہے جو ہمارے پیارے نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس شوگر کے مریض ہیں، ہمارے پاس قلب کے مریض ہیں، ہمارے پاس موٹاپے کے مریض ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی اور ہماری بہت سی بے عقلیاں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم جا کے ایسا پیسہ بھر بھر کے دے رہے ہیں. ہم تو فقیر اور کنگال ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جیبیں نہیں، ان کے تھیلے بھر رہے ہیں. بہرحال تعمیری، مثبت، پازیٹیو کاموں کی اس امت کو ضرورت ہے، اور وہ نیگیٹو منفی حالات جس میں ہمارا اختیار نہیں، اس میں واویلے مچانے سے، رونے سے، پلانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ کوئی آگے بڑھنے والی قوم کا طریقہ نہیں ہے، یہ زوال پذیر لوگوں کا طریقہ ہے. اس لیے خواہ مخواہ اپنی حرکتوں سے دوسروں کو موقع مت دو، اپنے کرنے کے کام کرو، اپنے کرنے کے کاموں کی فکر کرو. مایوسی کفر ہے. مایوس، پست ہمت، پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم چند کی تعداد میں رہیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، مگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ ہم ایمان پر رہیں گے، اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رہیں گے. باہر ایک تحریر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی لگی ہوئی ہے. پرانا سا کاغذ ہے، اللہ نے چاہا اس کو پھر کرا دوں گا نیا اس کو دیکھیے کہ آپ کی نسلوں کے ایمان کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. آپ نے اگر فیصلہ کر لیا تو ضرور آپ کی نسلیں ایمان پر باقی رہیں گی. آپ ایسے ہی غفلت میں پڑے رہے تو پھر کوئی اور آپ کو فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس امت کی دستگیری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری امت کے احوال پر رحم فرمائے. ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں اور پوری دنیا میں امن و امان نصیب فرمائے. اور جو لوگ شر اور فساد کے در پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.